اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حال ہی میں اویس ربانی کے پروگرام کے اندر یاسین قادری اور ایک اور سنی علماء ہے جن کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی، اور اس ڈیبیٹ کے اندر کتاب بھی اہل سنت کی، دونوں مولوی بھی اہل سنت کے، وہاں پر انہوں نے صحابہ کے بارے میں بات کی۔ برابر نہیں، بیٹھے ہوئے لڑنے والے برابر نہیں، تو لڑائی کرنے والا، قتال کرنے والا عہد میں، اور جانے والے، چلو میں ادبی جملہ کہہ دیتا ہوں، جنگ سے جانے والے وہ برابر کیسے؟ برابر چھوڑے مولوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ علی سے افضل ہیں، جو قتال کر رہا ہے، جو جنگ کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہیں، پاک سیدہ بھی کھڑی ہے مصیبت کی گھڑی میں، وہ افضل نہیں، اور جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے اور آگے جو قرآن نے اب کہیں گے کہ اس کا بھی ترجمہ، میری بات سنیں نا، کنکلوڈ کروں گا، یہ میرا پہلے بھی ٹائم تھوڑا میں نے شاہ صاحب کو دے دیا تھا، اس میں 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا، یہ سنیں، یہ جو اگلی بات کریں گے قرآن ترجمہ مجھے آپ کر دیجیے گا، یار میں نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 153، اللہ کہتا ہے اذ تسعدون ولا تلوون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم، جب رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، تم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، تم مڑ کے نہیں دیکھ، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے، دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم واز سیئنگ او مائی کمپینین I am the messenger of the Almighty Allah, I am your prophet, come back, no response, they were running fast and fast، رسول پیچھے سے پکار رہے ہیں واپس آ جاؤ، اب اس پہ فتویٰ کیا لگائیں گے؟ اللہ کے قرآن پہ گستاخی ہو گئی ہے، ان کی بے ادبی ہو گئی ہے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب احد کے میدان میں صحابہ چلے گئے تھے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے، تو واپسی میں واپس آنے والے حضور کے پاس سب سے پہلے میرے بابا تھے، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا، وہ آگے بالکل جو میں یہ سمجھانا کچھ کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ جو بندہ لڑنے والا ہے، جو قتال کرنے والا ہے، جو جہاد کرنے والا ہے، وہ افضل ہے، بیٹھے ہوئے سے افضل ہے، گھر بیٹھے ہوئے سے افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے۔ جب بیٹھے ہوئے سے لڑنے والا افضل ہے، تو جو جنگ نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں، ان سے ایک بندہ اکیلا رہ جائے، پاک بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 4642، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5722، پھر امام بخاری نے اس کو روایت کیا 2903، پھر امام بخاری نے روایت کیا 3037، پھر امام بخاری نے روایت کیا 243، پھر امام بخاری نے روایت کیا 2911۔ وہ کہتے ہیں احد کے دن جب سارے چلے گئے تھے، آقا علیہ السلام کا رخسار زخمی تھا، پاک سیدہ صاف کر رہی تھی اور علی علیہ السلام اس پر پانی دے رہے تھے، جب خون نہیں رک رہا تھا تو پاک سیدہ نے ٹاٹ کا ٹکڑا کاٹا، اس کو جلایا اور آقا علیہ السلام کی مرہم پٹی کی، اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں، میں یہ کہوں اب یہ ہے احد، حنین کا بھی سنا دوں، حنین کا بھی سنا دوں، اب فیصلہ کرنا ہے آپ نے، یہ میں سمجھا ربانی صاحب کاٹو فارم ان کے گلے پڑ جائے گی، فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے، فیصلہ جی بارہ نے وہی پڑھے اپنی مرضی سے کوئی چیز جو یار لگتا تو میں قرآن پڑھ رہا یار ہوں، شیعوں کے ساتھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ نہ پڑھوں، یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں، آپ کا ٹائم کا ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ، میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے، غزوہ حنین کیوں نہیں، میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری، یہ یار یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح اہل سنت کی بولی ہے یار، صحیح بخاری، او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی بولتے ہیں صحیح بخاری دے رہا ہوں، صحیح بخاری۔ اور بعد میں مولویوں نے شور مچا دیا کہ یاسین قادری نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، اس کو لے کر اہل سنت کی تنظیم سپاہ صحابہ جنہوں نے ایک ریلی بھی نکالی جس میں انہوں نے اویس ربانی اور یاسین قادری کے بارے میں مذمتی الفاظ بھی کہے، آئیے آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں۔ یاسین قادری پہ لعنت، اویس ربانی پہ لعنت۔ تو یہ آپ نے کلپ دیکھا، یہاں پر میٹر اہل سنت لوگوں کا ہے، یاسین قادری بھی اہل سنت اور جو ان کے مقابلے میں مولوی تھا وہ بھی اہل سنت، اویس ربانی ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اہل سنت ہے یا اہل تشیع، لیکن ہم ان کو اہل سنت ہی گنتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے بارے میں بتایا نہیں، اور ان کا حق بنتا تھا کہ یہ اپنی ریلی میں یاسین قادری کا تو برا کہیں اور اویس ربانی کا بھی برا کہیں، اور ان کو برا اپنی شاید کتاب کو بھی کہنا چاہیے تھا جس کا نام بخاری شریف ہے، جس کے اندر سے دیکھ کر ہی یاسین قادری نے پڑھا تھا کہ بھائی یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بعض اہل سنت کے علماء ایسی باتوں کو آن کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور بعض اہل سنت کے علماء چھپاتے ہیں۔
تو بہرحال یہ جو ہے میٹر اہل سنت کا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس ریلی میں شیعوں کو بھی برا کہہ دیا۔ یہ کھلے عام دہشت گردی ہے، کیونکہ اس میں شیعوں کا تو کوئی میٹر ہی نہیں تھا۔ شیعوں کا نہ شیعہ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، نہ کوئی شیعوں کی کتاب کو کھولا گیا۔ تو یہ تو آپ کا اپنا اہل سنت کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے اندر شیعوں کو بھی نعرے بازی کی گئی۔ آئیے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں۔ کافر کافر شیعہ کافر اونچا اونچا کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر شیعوں کا جو حامی ہے حرامی ہے حرامی ہے۔ تو یہ آپ نے کلپ ملاحظہ کیا جس میں وہ شیعوں کو بھی جو ہے بیچ میں لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ نہ شیعوں کا کوئی علماء، نہ کوئی شیعوں کی کتاب، مولوی بھی آپ کا اہل سنت کا، پھر دوسرا مولوی بھی آپ کا اہل سنت کا، اور کتاب بھی آپ کی اپنی۔ اس میں شیعوں کا کیا قصور ہے کہ آپ اپنے جلسے میں آپ احتجاج کرتے ہیں روڈ کے اوپر اور شرعام شیعوں کو جو ہے برا کہتے ہیں؟ تو یہ کھلے عام دہشت گردی ہے۔ اور آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو بھی لکھا ہوا ہے، اور بیان کرنے والے بھی آپ کے ہی مولوی ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس میٹر کو دیکھا جائے اور پاکستان کے جو امن ہے اس کو خراب مت کیا جائے۔ یہاں پر کوئی عورت جو ہے وہ عربی والا لباس پہنے، مطلب اس کے اوپر عربی لکھی ہو، چاہے وہ کچھ اور لکھا ہو، دنیا داری کی باتیں لکھی ہوں، تو مولوی اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے بات کو، اسلامی بات کو بہت جلدی تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی گستاخی ہو گئی۔ ہاں، کبھی ایسی باتوں کو تو نہیں عام کیا جاتا، یا کسی مولوی نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہو اور مولویوں نے جو ہے جلسہ نکالا ہو کہ بھائی اس نے کیوں ایسا کیا، یا آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ لوگ جلسہ نکالے کہ آل محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ تو یہ کتنی بری بات ہے۔ صحابہ جو ہیں وہ تو باہر والے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام جن کے بارے میں نبی پاک کہتے ہیں کہ یہ میرا خون ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑا ہے، پاک سید السلام اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اور مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ غدیر میں بلند کر کے مولا نبی مولا علی کو مولا بتاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت عجیب و غریب انہوں نے دین کو بنا دیا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے، تاکہ حق واضح ہو جائے تمام لوگوں پر۔ بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔